دینی بیانات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، صالحین کا تذکرہ کرنا، انبیاء کا اور صحابہ کا تذکرہ کرنا، نیک لوگوں کا ذکر خیر کرنا، اس سے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ جس مجلس میں صالحین کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس مجلس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی کو دینداری اور نیک بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح علماء اور نیک لوگوں کا تذکرہ کرنے سے بھی انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو جو علماء اور صالحین گزر چکے ہیں گزرے ہوئے زمانے کے، ان کا تذکرہ بھی آدمی کرتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ گزر چکے ہیں ان سے استفادہ کرنا ابھی مشکل ہے، ناممکن ہے، ان سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کے جو بڑے بڑے ہمارے علماء موجود ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، تو ان کا تذکرہ آدمی کرے اور ان کی پہچان حاصل کرے۔ بہت سارے لوگوں کو تو علماء کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کون سے بڑے بڑے علماء ہمارے قرب و جوار میں موجود ہیں، قرب و جوار میں موجود ہیں۔ تو انہی علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم اور شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے استاذ محترم بھی ہے اور ہم نے ان سے پڑھا بھی ہے، تو اس زمانے کی بہت بڑی شخصیت ہے وہ، اور مختلف گونا گو امتیازات اور خصوصیات کے حامل ہے۔ بیک وقت وہ ایسے صفات کا حامل ہے کہ جو بہت سارے علماء میں بھی ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ میانہ قد گندمی رنگ، ہر کام میں متانت اور دیانت کا غلبہ، اور ہر فعل ان کا سنجیدگی اور آہستگی کے ساتھ، آواز میں نرمی، قناعت اور غیرت ان کی حد سے بڑی ہوئی، دنیا اور اہل دنیا سے بیزار، عادات و اطوار میں سنجیدگی، خوش مزاجی، خوش طبعی، ظریف طبع، صاحب دل، لطیفہ گوئی، خندہ جبی اور شگفتہ مزاج، ہمگیر شخصیت ہے، پاکیزہ نفس، روشن ضمیر اور خوش اندام، محیر العقول حافظہ، شیخ الہند کا فرزند روحانی، دین کا جاباز سپاہی اور اسلام کا جانثار مبلغ، توحید کا عندلیب اور توحید و سنت کا داعی، بدعات، رسومات، اوہام و خرافات کے لیے شمشیر برہنہ اور اہل باطل کے لیے سد سکندری، اور حق گوئی اور بے باکی کے صلے میں قاتلانہ حملے بھی سہے، لیکن ان کے پائے استقامت میں تزلزل نہ آ سکا۔ حق کے اعلان اور اظہار میں کسی مداہنت اور مصلحت کو آڑے نہیں دیا۔ معتدل اور متوازن مزاج کے مالک، دل نواز اور حیات افروز شخصیت، باغ و بہار و باری برکم شخصیت، مجسم یادگار اسلاف اور علمی معلومات کا خزانہ، اور ایسا وسیع المطالعہ ذہن ہے ان کا
کہ تمام علوم اور فنون پر کامل دسترس اور نگاہ ہے ان کی. جتنے بھی دینی اور اسلامی علوم ہے ان میں بہت گہرا مطالعہ ہے ان کا، اور ایسا مطالعہ ہے ان کا کہ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے بیٹھ کر انگشت بدندان ہو جاتے ہیں اور ان کے نکات اور دقائق اور حقائق کو سن کر حیران اور سرگردان ہو جاتے ہیں. حق گوئی اور دلیری ان کا وصف خاص ہے، ان کی امتیازی خصوصیت ہے جو بہت کم علماء میں پائی جاتی ہے. یہ صفت تمام مسلک والے، تمام فرقوں والے، چاہے وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہو، چاہے پنجپیری مسلک سے تعلق رکھتے ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، تمام مسالک ان کے تعریف کرتے ہیں، ان کے مدح خواہ ہیں، ان کے خوشچین ہیں، اور بہت کم وقت میں، بہت قلیل عرصے میں ہزاروں علماء کو پیدا کیا اور بڑے بڑے شخصیات ان کے شاگردوں میں آتے ہیں. گلشن معمار کے قریب ایک نامی ادارہ قائم کیا، جامعہ صدیقیہ، کہ جب حضرت نے یہ ادارہ قائم کیا اس وقت یہاں پر دشت و بیابان تھے، صحرا تھا، جنگل تھا، کوئی انسان یہاں پر نظر نہیں آتا تھا، لیکن حضرت یہاں بیٹھ کر جنگل کو منگل بنا دیا. حضرت کے علم کی روشنی ایسی پھیلی کہ اس مدرسے میں آج اتنے قلیل اور کم عرصے میں ہزاروں طلباء پورے پاکستان سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. پاکستان کے تمام صوبوں سے آپ کو وہاں پر طلباء ملیں گے. پاکستان تو کیا، ایران، افغانستان اور ہندوستان سے طلباء آتے ہیں، اور صرف طلباء ہی نہیں بلکہ علماء بھی تشریف لاتے اور حضرت کے درس میں شرکت کرتے ہیں. ہم نے خود حضرت سے بخاری شریف، ترمذی شریف، سنن ابو داود شریف پوری پڑھی ہے، مشکات شریف پڑھی ہم نے، اور 2 مرتبہ قرآن کا درس سنا. یہ بھی حضرت کی عجیب خصوصیت ہے کہ جو پاکستان میں کیا بلکہ پورے دنیا میں کسی عالم میں نظر نہیں آتی کہ خود دور حدیث کی کتابیں مکمل پڑھائی اور پورے قرآن کا درس دیا. جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہے جس میں طلباء گھروں میں جا کر آرام کرتے ہیں، تو ان چھٹیوں میں بھی حضرت آرام نہیں کرتے بلکہ ہزاروں علماء اور طلباء وہ ان کے پاس آتے ہیں اور حضرت کا ترجمہ اور درس قرآن ہوتا ہے، اور قرآن کا بھی ایسا درس دیتے ہیں، بڑے بڑے فلسفی مباحث کو اور عقلی مسائل کو ایسے چٹکوں میں حل کرتے ہیں اور بڑے بڑے علماء حیران ہو جاتے ہیں. مشکل سے مشکل کتابیں، درس نظامی کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب حضرت نے پڑھائی ہے، اور حضرت کو عجیب بات یہ ہے کہ تمام کتابیں حفظ ازبر ہے. بخاری شریف جو حدیث کی چوٹی کی کتاب مانی جاتی ہے اور قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے، پورے پاکستان میں کوئی عالم بخاری شریف کا حافظ نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب ہمارے استاذ محترم و مکرم بخاری شریف کے حافظ ہے، اور بہت قلیل عرصے میں بخاری شریف کو حفظ کیا اور بہت ہی کم مدت میں پی ایچ ڈی کی. عالمی مناظروں میں حضرت نے ایک ریکارڈ قائم کیا، اور حضرت کی 3 اہلیہ ہیں اور تقریباً 10 بیٹے ہیں اور 6 بیٹیاں ہیں حضرت کی. ان کے درس بخاری میں 500 سے زیادہ طلباء اور علماء شرکت کرتے ہیں، اور درس قرآن میں 1000 سے زیادہ طلباء اور علماء شرکت کرتے ہیں، اور ہر سال طلباء اور علماء بڑھتے جا رہے ہیں. اور اتنی تیزی سے حضرت نے ترقی کی کہ بڑے بڑے مدارس اور بڑے بڑے علماء کو پیچھے چھوڑ دیا. ایک تو اس کے پیچھے حضرت کی محنت ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، اور ان کا مطالعہ ہے، ان کا علم ہے، اور دوسری طرف اخلاص ہے، للہیت ہے. عابرین دیوبند کے مسلک پر تصلب اور مضبوط کڑے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک حضرت ایسا درس دیتے ہیں کہ ایسا، ایک تو اتنا بیٹھنا مشکل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے جتنا بھی بڑا عالم ہو جائے تو وہ اگر 1-2 گھنٹے پڑھائے گا تو لوگ بور ہو جاتے ہیں ان کا درس سن سن کر.
تک جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، لیکن حضرت صبح 8 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک ایسا درس دیتے ہیں کہ خود بھی چست اور چابک بیٹھے رہتے ہیں، تکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں، اور طلباء کو بھی ایسا چست رکھتے ہیں کہ کوئی ٹینشن ان کو نہیں ہوتی. ان کے درس میں شرکت کرنے سے ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، آدمی چست و چالاک ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے. اور ایسے خوش طبعی اور ظرافت طبعی فرماتے ہیں کہ دل باغ و بہار ہو جاتا ہے، دماغ فریش ہو جاتا ہے. اور تقریباً اسلامی ممالک کے تمام بڑے بڑے علماء حضرت کا درس سنتے ہیں اور حضرت کے علمیت کے قائل ہیں. جو ایک طرف تو اللہ رب العزت نے حضرت کو ایسا علمی اور عملی ذوق عطا فرمایا، کتب بینی کا ایسا ذوق عطا فرمایا کہ کتابوں کے کیڑے بن گئے اور بال کی کال نکالتے ہیں، اور ایسی تحقیق دقیق فرماتے ہیں اور دقیق اور باریک مسائل کو ایسے آسان انداز میں حل فرما دیتے ہیں کہ غبی سے غبی اور کمزور سے کمزور تر طالب علم کو بھی وہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایک طرف تو حضرت کا علمی مزاج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوش طبعی اور خندہ پیشانی اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی، للہیت، اخلاص. تو یہ ساری صفات ایک آدمی میں، ایک شخصیت میں جمع ہونا، ایک ہستی میں جمع ہونا اس زمانے میں تو تقریباً ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت میں یہ ساری صفات جمع فرما دی ہے. لیکن ہمارے مسلمان وہ اس زمانے میں بڑے ناقدر ہو گئے ہیں. حضرت پر بڑے بڑے حملے ہوئے، قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت کی حفاظت فرمائی. نہ ہمارے برسر اقتدار اور عہدیدار طبقے کے ساتھ ایسے علماء کی قدر ہے، اور نہ ہمارے عوام کے ساتھ اس طرح کے علماء کی قدر ہے. عوام کو بھی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی بڑی بڑی جو شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں، ان کی قدر کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کو پروٹوکول دے. یہ تو ہمارے دین اور ایمان کے محافظ ہیں، اور جو دین اور اسلام ہمارے اس ملک میں باقی ہے تو وہ انہی علماء کی وجہ سے باقی ہے. ان علماء کی قربانیاں ہیں، ان کی خدمات ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور ترویج اور اشاعت میں لگا دی اور اپنی نسلیں اس پر قربان کر دی، اپنی آرام اور سکون کو اس پر قربان کر دیا. تمام مسلمانوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کے درس میں شرکت کریں اور حضرت سے زیادہ استفادہ کریں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے حضرت کو اور ہمارے استاذ محترم کو علمی اور عملی ترقی عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، اور دشمن کے جتنے منصوبے ہیں ان کے خلاف ان سب کو نیست و نابود کر دے. اور جتنے پروپیگنڈے حضرت کے خلاف ہو رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو خاک میں ملا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں حضرت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے.